ہمارے بزرگ دوستوں، بچے، میری بہنوں، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہے۔ اور آج بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری دعوت پہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ اب پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں، سرکاری بھی ہوتے ہیں، ہر پروگرام، لیکن آج دن تک ایک افسوس دل میں ہے کہ ہماری اوکھائی میمن جماعت کی طرف سے حسین ابراہیم کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہوا۔ جس شخص کی اتنی قربانی ہے کہ 1947 میں پاکستان میں آئے اور 1947 میں پاکستان میں آنے کے بعد میمن سوسائٹی میں رہائش کرتی لطیف ابراہیم جمال اور حسین۔ 1951 میں حسین ٹیکسٹائل مل انہوں نے بنایا۔ 5 سال لطیف ابراہیم جماعت کا پریزیڈنٹ رہا، حسین ابراہیم جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، اور ان کی خدمت کہ جب پریزیڈنٹ بنے 1959 میں اسکیم 16 کی اسکیم آئی جن میں تمام میمنوں کے لیے 2000 پلاٹ کا KDA آرڈر ہوا تھا۔ اس میں حسین ابراہیم جماعت 548 پلاٹ انجمن کے ملے۔ انجمن نے اوکھائی میمن جماعت کو کہا کہ یہ پلاٹ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کی قرآن کرو، ہر بھائی کو ایک پلاٹ دو۔ 120 کا، جس کی قیمت تھی 720 روپے۔ اس سے پہلے حسین آباد ہونے سے پہلے جب ہم میمن سوسائٹی میں تھے، کھٹے میں تھے، ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہم ایک گھر میں 6-8 آدمی رہتے تھے، 10 بائی 10 کے، اور ہمارا امریکن کچن ہوتا تھا، بالکنی میں ایک اسٹوو اور ایک پتیلی رہتی تھی۔ یہ ہم لوگ کی لائف تھی۔ جب 1960 میں ہمیں پلاٹ مل گیا، ہم رہنے کے لیے آئے، اس شخص کی اتنی قربانیاں کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کو قربان کرنا چالو کر دیا برادری کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ حسین ابراہیم جماعت 1960 میں یہی روڈ پہ جہاں ہماری رہائش ہے یہ آتے تھے، اور عبد الکریم دلاترا کو اپنے ساتھ لے کے یہ اسکول پہ آتے تھے، اور اسکول پہ 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ کھڑے رہتے تھے۔ ایک ماروری اس کام کا جو آغاز کرا تو کام کر رہا تھا، پھر مسجد کی طرف آئے، اس کے بعد ہاسپٹل کی طرف آئے۔ انہوں نے اتنا وسیع کام کیا کہ ہماری برادری، اگر کوئی برادری میں بے روزگار ہے تو ہماری میل میں آ جائے، ہماری شوگر میل میں آ جائے۔ ان کو ایک جذبات تھا، اور ہر 10 دن 15 دن میں یہاں کے حسین آباد میں دونوں بھائی لطیف جمال اور حسین جمال آتے اکٹھے ہوتے تھے، برادری کو بلاتے تھے، آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی روزگار ہے، انہوں کو باقاعدہ ہر چیز، گھر بھی دیے، زمینیں بھی دیے اور کاروبار بھی دیے۔ آج قوم میں نہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنی بڑی اسکول، اتنی بڑی جامع مسجد، یہاں ہاسپٹل ہیں، کراچی یونیورسٹی۔ حسین کے انتقال کے بعد بالکل لطیف ابراہیم جمال گامزن ہو چکے کہ ہمیں اور آگے جانا ہے ہمارے بھائی کے مشین کو لے کے۔ یہ ایک فیملی کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد جب لطیف صاحب کے 2004 میں انتقال کر گئے، اس کے بعد فوری طور پہ عزیز جمال اور رشید جمال دونوں ایسے گامزن تھے کہ جیسے حسین اور لطیف لگے ہوئے تھے، اسی طرح سے دونوں بھائی رات دن ایک کیے۔ اب یہ پچھلے 2 سال سے جو لاک ڈاؤن آیا ہوا ہے، ہر وقت پروگرام یہی ہوتا کہ سوائے کیا کیا لاک ڈاؤن ہے، غریبوں میں بے روزگاری ہے، کاروبار بند ہے، ہمارے برادری کے جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، کیا کریں گے؟ آپ 24 گھنٹہ کام کرو۔ میں اور میری پوری ٹیم، پوری بورڈ ممبر، خدا کی قسم رات کو رات نہیں دیکھے، دن کو نہیں دیکھے ابھی تک، مطلب کہ ہم اسی میں ابھی بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ 15 دن مارکیٹ کھلی ہے، 15 دن بند ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک مشن چلایا، آج آپ دیکھو کہ انجمن کے کیا کام ہے، سارے آپ نے یہاں پر دیکھ لیے کہ انجمن کتنے قدر کام کر رہی ہے، اور یہ کام کریں گے۔ اس کے اندر میں ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں، 500 گھروں میں مہینے کے راشن کے پیسے جاتے ہیں۔ آج بڑی بڑی ہسپتالوں میں جہاں ایک سمجھو کوئی ٹھیلے والا ہے، اب مجبوری کے اس کے گھر پہ اللہ نے خوشی دکھایا ہے اس کے بچے کی، وہاں پر ڈاکٹروں کے پاس جاتے تو 50,000 روپے
जमा कराओ, इसका तो सीजन कोर्स होगा, लाख रुपए जो, ये 50 लाख कहाँ से लाएंगे लोग, मुझे बताओ। उसकी तो हैसियत ही 25,000 की 10,000 की नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में 10,000 12,000 अगर नहीं है तो फ्री भी कर देते। और ये भी नहीं है कि हर एक को उनको जेड अकाउंट में करे, नहीं, हमारे पास जेड अकाउंट, हमारे पास सब अकाउंट भी है, उससे भी हम कर सकते हैं, हमारे वसाइल हैं, हमारे पास ऐसे भी है, हमारे पास प्रॉफिट भी है, हम उसी से बरादरी का काम करते हैं। लेकिन एक हमें अफसोस इस बात का होता है कि एक बुनियाद रखा हुसैन इब्राहिम जमाल, लतीफ़ इब्राहिम जमाल, उस काम को, और दिन पे दिन हम आगे निकलते गए। इतने तक के कराची यूनिवर्सिटी के अंदर में इतना बड़ा असासा उन्होंने लगा दिया, और लतीफ़ जमाल के साथ 1987 से मैं इनके साथ जुड़ा था। कोई भी काम हो गया उसके बाद मैं चले जाऊँ तो मुझे बोलता कि क्या काम है, हम बोले ये काम है, सोसाइटी में पानी नहीं है। तो बोले तुम तो मेमन शरीफ नहीं रहते हो, तुम तो हुसैनाबाद में हो, लेकिन अपनी बरादरी है। उसी वक्त मुजाहिद बलोच को फ़ोन किया मेरे सामने कि सोसाइटी का पानी लाओ। वो बोला कि लतीफ़ से 1 महीने का मुझे टाइम दे दो, रोज़ की 25 गाड़ियाँ मैं भेजूंगा, मैं डायरेक्ट वजीर मिनिस्टर से मैं उनको लाइन दे दूंगा। आज सोसाइटी में वही पानी है, वही पानी है जमा। अब कोई प्रोग्राम हमारा होता उनको बोलते लतीफ़ से ये काम है। रऊफ ईसा हमारा कौंसल था यहाँ, जब यहाँ पर हमारा एक मसला था तो उन्होंने बोला मुझे बजट तो मिला है लेकिन बहुत कम पैसे, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, इलाके से चंदा करो। ये बात मैंने लतीफ़ जमाल को किया, बोला कल शाम को मस्जिद के ऑफिस में रऊफ को बुलाओ और कितना पैसा चाहिए, ये सोसाइटी मेरे भाई के नाम की है, तमाम पैसा मैं दूंगा। कितना लाख पता नहीं रऊफ को दिया, और रऊफ ने काम भी कराया और काम करता रहा। हम यहाँ जो काम कर रहे हैं तो आज हमारे इदारे कमजोर क्यों हो रहे हैं? जब तक कि एक फ्लाइट का कैप्टन कमजोर होगा तो फ्लाइट कमजोर ही होगी, कैप्टन ताकतवर होगा उसकी टीम ताकतवर होगा। अब जब हम रात दिन ही मेहनत करते हैं, हमें कुछ करना है, और क्यों अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे सरबराह अजीज साहब बैठे हैं और मैं कभी कबूल नहीं करेंगे। खुदा की कसम सुबह 8 बजे भी फोन करते हैं, 10 बजे भी फोन करते हैं, 11 बजे, कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे, मैं हुसैनाबाद पे आ रहा हूँ, हम बैठे उनके साथ, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। अभी करोड़ों के हिसाब से हॉस्पिटलों पे खर्चा किया है, दूसरी हॉस्पिटल सोसाइटी में उन पर भी खर्चा हो रहा है, स्कूल के ऊपर भी करोड़ों से खर्चा किया है। हमें पैसे की कोई मसला नहीं है, ये कहते हैं कि आपको जो चाहिए मेरे से लो, लेकिन बरादरी की या कोई भी मेहमान हो उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम एक मिशन ये है अंजुमन का, क्या गरीबों की खिदमत करना। आज देखो कि स्पेशल पर्सन किसके पास, मुझे बताओ, ये इदारे इतने बच्चे जो आपने अभी देखा स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं ना, साल में लाखों के साथ हम खर्चा करते हैं, और वो बच्चे कल यही मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे। तो हम यही बरादरी में चाहते हैं कि एक यज्ञ करे, एक दूसरे से मशवरा करे। मशवरा एक सुन्नत अमल है, लेकिन हमें उस बात की कोई तवज्जो नहीं। हम उम्र संजीदा है, जिंदगी के उन्नीस में कुछ सीखो, कुछ सीखने से ही कुछ मिलेगा। हम अकड़ खाने में नहीं रह सकते, हम सीखेंगे तो हमें अपने एडवाइस भी देंगे। हम हमेशा इन बड़ों के साथ बैठते हैं और बड़ों के मशवरे भी चलते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में फारूक लगारी आया जब सदर था, मैं लतीफ़ जमाल के साथ, रफीक तारा आया, मैं लतीफ़ जमाल के साथ था, शौकत अजीज आया, मैं लतीफ़ जमाल के साथ। आखिरी 4 अक्टूबर यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में आरिफ अली साहब आया, तभी भी मैं अजीज के साथ था। अभी जो इनके बाप के नक्शा कदम था, उसी नक्शे कदम पे अजीज खुद भी चल रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं। तो हम तो मुल्क के अपनी बरादरी के अंदर में एक खुशहाली चाहते हैं, अच्छा माहौल चाहते हैं, ताकि हमारे यहाँ बहुत से गुर्बत का बुरा हाल है और ये 2 साल के अंदर में लोगों की कमर टूट चुकी है। तो उनके लिए हमें काफ़ी काम करने हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे। इलाज आपको पता है कि महंगा है, रोटी सस्ती है, जब भी आप जाओ तो डॉक्टर एक पर्चा हाथ में दे दे रहा है। अब इतने गरीब आदमी कहाँ ये काम कर सकता है? और हम उस पर रात दिन हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी ज़ात से हम एक भी नहीं, हमारे पास कोई अगर मेमन जमात से भी आता है और कोई स्पीक उर्दू से, हम सबका काम करते हैं।
یہ سب اللہ کے بندے ہیں. پچھلے رمضان میں لاک ڈاؤن میں ہم نے لاکھوں کے حساب سے برادری میں بانٹے ہیں. اللہ کے وہ ہندو بھی آئے ہیں, کرسچن بھی آئے ہیں, ہم نے ان کو بھی دیا. سب اللہ کے بندے ہیں, کیونکہ ہمیں ہمارا مذہب کہ ان کے لیے کرو اور ہم کریں گے. آج ہمیں ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بزرگ جو کام کر کے گئے, آپ نے اسکرین میں دیکھا, اور ان کے کیا نصیحت تھی, کیا کہہ رہے تھے. اتنی بڑی سوسائٹی بنا کے گئے, کیا کس کو دیے؟ کیا اپنے بھائیوں کو دیے زمین, بہنوں کو دیے؟ خدا کی قسم کسی کو دیے. یہی جو 548 پلاٹ بولا قرآن انداز میں ڈالو, اگر میرے خاندان والوں کو بھی اگر پلاٹ آ گئے تو دو, نہیں تو وہ سوسائٹی آباد کریں گے. اور اسی نقشے قدم پہ سیم عزیز جمال اور رشید جمال دونوں بھائی رات دن اسی کام میں گامزن ہے. نہ کاروبار کی طرف توجہ ہے, نہ فیملی کی طرف توجہ ہے, صرف انجمن 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 ہر کام میں لگے ہوئے. یونیورسٹی میں رضوان نگر کا ایک چکر لگتا ہے کیونکہ بہت بڑا کام چل رہا ہے وہاں پر. تو یہ چیزیں قوم کے سامنے ہیں, قوم اس بات کو سمجھے اور ان بزرگوں کے جو نقشے قدم ہے اس پہ چلنے کی کوشش کریں. ہم ان کو شخص جو اتنی بڑی سوسائٹی بنا کے گئے, کہیں ہم ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں. کیا انہوں نے گناہ کیا تھا مجھے بتاؤ. 47 میں یہاں پر داخل ہوئے, 51 میں آپ کو پتا ہے کہ اپنی حسین ٹیکسٹائل مل بنائے, اور 1960 میں حسین آباد کو آباد کیا. 27 سال حسین جمال کو ملے, 27 سال کے اندر میں 27,000 کام کر کے دکھائے. کئی بچے تعلیم یافتہ ہوئے, اور یہی مشن لطیف جمال کا تھا. ہر وقت مجھے یہی کہتے کہ عیسیٰ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو, عیسیٰ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو. تو ہم یہی بولتا تھا سر جواب بولو, ہم غلط نہیں, کہ ان کو سمجھاتا تھا کہ ایسے نہیں ایسے آپ کی چیز. ان کو اعتماد میں لیتے تھے, کیونکہ جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا یہاں پر 20-25 مہمانوں کو لے کے آتا تھا, ان کو ہم بریف کرتے تھے یہ کام کرے یہ کام کرے, عائشہ بھائی زبان ہے, مسجد ہے, ہاسپٹل ہیں, اسکول ہیں, سب طرف سب کرتے تھے. تو ہم اپنی برادری کو یہی میسج دیتا ہے کہ کم سے کم جو آپ پروگرام کرتے ہو ان بزرگوں کو کم سے کم یاد کیا کرو. دیکھو یہ ہمارا احساس ہے, یہ ہم اس دن یتیم اور مظلوم ہو گئے جس دن 20 رمضان اور 2004 میں کہ ایک بس ہمارے سامنے تھا, میں مسجد میں نماز پڑھا تھا, بس یہ کہہ رہا ہے کہ سیٹ کی حالت بہت خراب ہے عارفین ہاسپٹل میں. انہوں نے بتایا کیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی پوزیشن بہت خراب ہے. ہم کھڑے تھے ہمارے سامنے, وہ دنیا سے رخصت ہوئے. رات کے 2 بجے جیو کو پٹی آئی, علم کی دنیا کا شہنشاہ لطیف ابراہیم جمال دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ بتاؤ کہ وہ حال ہمارا کیا ہوگا. ہماری ماں کو کیسے گھر میں خبر دوں کہ عائشہ ماں ہمارا والد دنیا سے چلے گیا, کس زبان سے کہیں؟ کوئی ہمارے پاس الفاظ نہیں تھا. یہ ایک مجاہد ہماری بہن نسرین آ کے کہتی ہے کہ عیسیٰ بھائی آپ لوگ حوصلہ رکھو, دیکھو سب کا ایک ٹائم جانے کا. ایک بہادر عورت ہے جو گھر میں پوری فیملی کو کنٹرول کر لی اور ہم مردوں کو بھی کنٹرول کر لی. حوصلہ رکھو, دیکھو اللہ کی یہی مزہ ہے, یہ رضا ہے. تو ہم تو اس فیملی کے زندگی پر اوکھائی میمن کو کم سے کم ان کا احسان نہ بھولے. آج 720 روپے کا پلاٹ آپ دیکھو کہ آج 5 کروڑ روپے کا حسین آباد میں, اور کوئی ان کے اوپر ٹرانسفر فیس نہیں ہے, 10-20 ہزار کا فیس ہے, اپنے آپ چارج کرو. یہ بھی کام انجمن کا تھا, لیکن لطیف جمال نے کہا کہ دیکھو آپ لوگ یہ کام لوگ اپنے ہاتھ میں, کوئی ماموں کا بیٹا ہے گا, کوئی چاچا کا بیٹا ہے گا, ہم 4 منزل بناتے ہیں, 5 منزل بناتے ہیں, اسی لیے کہ ہم فیڈریشن والوں کو دیتے ہیں, وہ لوگ خود اس کا ٹرانسفر کریں گے ویلفیئر والے, اور آپ خاموش سے دو. آج سوسائٹی اتنی پرسکون میں ہے کہ گراؤنڈ پلس 2 کے اوپر نہیں بن سکتا. تو یہ سارے کام ہمارے بزرگ کر کے گئے ہیں. اور آج کا جو ہمارا پروگرام تھا ایل کارڈ کا, اس کے لیے عزیز بھائی سب چیز آپ کو بریف کریں گے, اور آپ کا دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. انشاءاللہ ایسے پروگرام ہوتے اور آگے رہیں گے.